بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 296 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے دماغ میں اپنے پیاروں کے چہرے روشن ہو گئے۔ ان کی اجاگر صورتیں صرف ایک ہی لفظ کی تکرار کر رہی تھی، انتقام، انتقام اور انتقام۔ میں اپنے عزیز ساتھیوں کی پکار کو نظر انداز کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی موت کا انتقام تو مجھ پر ایک قرض کی صورت لدا ہوا تھا، ایک ایسا بوجھ جس کو اتارے بغیر سانس لینا بھی محال ہو۔ یہ میں ہی جانتا تھا اب تک میں نے کس دشواری سے اپنے تنفس کو بحال رکھا ہوا تھا۔ جہانگیر کسی بہت ہی ڈیٹ مٹی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی قوت برداشت قابل ذکر تھی۔ وہ جس حد تک مجھ سے پیٹ چکا تھا اس کے بعد اسے لمبا لیٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر خم ٹھونک کر میرے سامنے استادہ ہو گیا۔ میں نے شعلہ بار نظر سے اسے دیکھا۔ وہ سلگ اٹھا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے نی شاٹ کا ڈائی دیا اور پلک چپکنے میں ایک فرنٹ کک لگا دی۔ اس کی کک میرے شانے پر لگی۔ میں رد عمل کے طور پر بیک فٹ پر آ کر اپنی گردن کو پیچھے کی طرف جھکا چکا تھا۔ پھر اس کی کک میں کوئی خاص فورس بھی نہیں تھی، بس ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس کر کے رہ گیا۔ جہانگیر نے اپنی نیم کامیاب کوشش کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور بڑے فخریہ انداز میں میری جانب بڑھا۔ اس نے تیز رفتار سے لیفٹ راؤنڈ ہاؤس چلائی۔ میں ایک اسٹیپ پیچھے چلا گیا۔ اس نے زیادہ پرجوش انداز میں رائٹ راؤنڈ ہاؤس مار دی۔ میں نے اس کے جوش سے فائدہ اٹھایا اور سورج سے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بیک سویپ مار دی۔ وہ پشت کے بل فرش پر گرا۔ رائٹ راؤنڈ اس کک نے اس کا توازن بگاڑ دیا کیونکہ وہ نشانے کو ٹچ نہیں کر پائی تھی۔ میں اسی لمحے نیچے بیٹھ گیا۔ جب کوئی کک اپنے نشانے پر نہ لگے تو حملہ آور کا توازن برقرار رکھنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ جہانگیر پر ایک وحشت سوار تھی، اس لیے بھی وہ نہ سمجھ سکا۔ سویپ ویسے بھی مد مقابل کو زمین بوسٹ کرنے کے لیے ہی لگائی جاتی ہے، خاص طور پر بیک سویپ کسی جاڑو کے مانند اپنی راہ میں آنے والی خارش کا صفایا کرتی چلی جاتی ہے۔ اس مرتبہ جہانگیر نے اٹھنے میں تھوڑی سی تاخیر سے کام لیا۔ وہ جیسے سیدھا ہوا میں نے ایک سٹیپ لے کر سنیپ کک چلائی۔ وہ لڑکھڑایا اور ایک قدم پیچھے چلا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر فرنٹ پریشر کک اس کے شانے پر جڑ دی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر زمین پر آ گرا۔ اس نے بائیں شانے کو تھام رکھا تھا اور اس کا چہرہ اذیت کی اماجگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ چہرہ جو پہلے ہی لہو لوہان تھا، اس تربتر صورت میں اذیت کے تاثرات نے ایسا بگاڑ لگایا کہ جہانگیر کا چہرہ بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو جھوم رہا تھا۔ اس کا مضروب بازو شاخ کی طرح جھول رہا تھا۔ میری پریشر کک نے اس کے شانے کا کباڑا کر دیا تھا۔ بادی النظر میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بائیں شانے کا جوڑ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہو۔ جہانگیر نے کینہ توز نظر سے مجھے دیکھا، پھر دائیں ہاتھ سے اپنے ناکارہ بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، دیکھ لینا تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ فی الحال تو میں تمہارا حشر برا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے دھاڑ کر کہا، بتاؤ تم نے میرے ساتھیوں کو؟ وہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پھٹ پڑا۔ اس کے منہ سے گالیوں کا گٹر ابلنے لگا۔ یہ ایک طرح سے اس کی شکست کا اعلان تھا۔ وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مغلظات میں تولنے لگا۔ بہادر انسان ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور بزدل شخص کمزور پڑنے پر گالیوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اب تک میرے سامنے بڑی جوان مردی سے ڈٹا ہوا تھا، لیکن اس آخری مرحلے پر اس کی بزدلی اچانک ابھر کر سامنے آ گئی۔ میں نے ایک لانگ سٹیپ سائیڈ کی اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا۔ میں اچھ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میں نے اس کے چہرے پر بکوں کی برسات کر دی۔ وہ مزاحمت کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت بچی تھی۔ چند لمحات ہی میں اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ تم میرے ساتھیوں کے قاتل ہو۔ اب شرافت سے یہ بتا دو کہ تم یہودی لابی کے لیے کس قسم کی خدمات انجام دے رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، میں کسی یہودی لابی کو نہیں جانتا اور میں جانتا ہوں۔ میں نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں کستے ہوئے کہا، یہودی لابی اور اس کے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم لوگ کسی ایسی مقامی تنظیم سے وابستہ ہو جو یہودی لابی کے مفاد کی خاطر ان کی اشاروں پر ناچتی ہے۔ میرے سامنے تمہاری دروگوئی نہیں چل سکے گی۔ تم دونوں کو کافی دنوں سے واچ کیا گیا ہے۔ تم اگرچہ اس مقامی تنظیم کے اعلیٰ کار بنے ہو، لیکن میں تمہارے ذریعے یہودی لابی تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر تمہارے اندر زندگی کی خواہش مر نہیں گئی تو زبان کھول دو۔ میں نے بتایا ہے نا، میں ایسی کسی لابی سے واقف نہیں ہوں۔ اس نے نگاہ چراتے ہوئے کہا، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں نے اس کے دوسرے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، پھر غرا کر کہا، مجھے تشدد کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں کم وقت میں زیادہ کام نمٹانے کے موڈ میں ہوں۔ اگر تم نے میرا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کی تو مجھے مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے پنڈلی پر موجود خنجر کو ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا، پھر اس کے برہنہ پھل کو اپنے نیچے دبے ہوئے جہانگیر کی آنکھوں کے سامنے چمکا دیا۔ امتیاز علی کی یادگار اس خنجر کا پھل پورے 8 انچ طویل تھا۔ پھل کے اختتام پر 5 انچ کا دستہ تھا۔ 13 انچ طویل یہ تشنہ لب خونخوار ہتھیار ہر وقت میری پنڈلی سے چمٹا رہتا تھا اور میرے اشارے ابرو پر چیر پھاڑ کے لیے پیش قدمی کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر اسے برداشت نہ تھی۔ اسی دوران میں شہزاد علی بھی ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی ہنرمندی سے فؤاد کو چاروں خانے چت لٹا دیا تھا۔ وہ بیچارہ اس وقت گہری غفلت میں تھا۔ اس کا بے حرکت جسم کمرے کے فرش پر بیڈ کے کنارے ہی پڑا تھا۔ بیڈ پر موجود حسینہ بڑی وحشت ناکی سے ہماری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔
वो खासी ज़हीन اور موقع شناس معلوم ہوئی تھی۔ اسی دوران میں اس نے چیخنے چلانے یا وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی، البتہ بیڈ شیٹ کے اندر سے اس کا خوفزدہ چہرہ مسلسل اس کھیل کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 15 منٹ سے وہاں جاری تھا۔ میں نے اپنے خنجر کو بڑے خوفناک انداز میں حرکت دی اور جہانگیر سے استفسار کیا۔ زبان کھولتے ہوئے یا میں اس کی دار کا مظاہرہ پیش کروں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ میں نے بالکل ٹھیک بندے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ آنکھیں بڑی چغل خور ہوتی ہیں، ہر بات بتا دیتی ہیں۔ کس کی غلط فہمی؟ میں غرایا، ہم کسی یہودی لامی کے لیے کام نہیں کرتے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، تم جس تنظیم کے اعلیٰ کار ہو وہ یہودیوں کی ٹاؤٹ ہے۔ میں نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، بتاؤ تم کس تنظیم سے وابستہ ہو اور تمہارے باس کا کیا نام ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا، اس کی آنکھوں میں تامل کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ مجھے ہاں اور نہ کے بیچ میں لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ شہزاد علی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وجدان، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کی زبان کھلوانے کے لیے تمہیں سختی کرنا ہوگی۔ یہ لاتوں کا بھوت نہیں شہزاد، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ تو لات مکہ بہت ہو چکا، پھر بھی خاموش ہے۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے پہلے اس کی فسد کھولنا ہوگی۔ یہ بھی تو دیکھے میری فضاد دزنی۔ بات ختم ہوتے ہی میں نے اپنے خنجر کی دار اس کے بدن کے ایک نہایت ہی نازک حصے پر آزمایا۔ ایک معمولی سا چرکا تھا، لیکن میرے نیچے دبا ہوا شخص تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ تیزدار خنجر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کی چلاہٹ کی پرواہ کیے بغیر 1 انچ کے فاصلے پر دوسرا چرکا لگا دیا۔ وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہاتھ پاؤں پھینکنے لگا۔ میں نے خنجر کی نوک اس کی شارک پر چبوتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا، میں تم سے آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں جہانگیر، میرے انداز میں صفاقی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے اور تمہارے باس کا کیا نام ہے؟ اگر میری بات کے اختتام پر تم نے ان سوالات کا جواب نہ دیا تو ہر 5 سیکنڈ میں تمہیں اذیت ناک چرکے کا تحفہ پیش کروں گا اور بلا کر تمہاری شارک تک پہنچ جاؤں گا۔ تم جانتے ہو شارک پر لگنے والا کٹ کتنا جاں غسل ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، زبان کھول دو یا حرام موت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی ایک بلند آہنگ چیخ کمرے کی فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ اس مرتبہ میرے خنجر نے کچھ زیادہ ہی ڈیپ کٹ لگا دیا۔ وہ بے آب بچلی کی طرح تڑپنے کی کوشش کرنے لگا، کوشش ان معنوں میں کہ وہ میرے نیچے بری طرح دبا ہوا تھا، اور دبا ہوا شخص کسی بھی کام کی کوشش ہی کر سکتا ہے۔ وہ کام اپنی مرضی سے تکمیل تک پہنچانا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہانگیر کی بے اختیاری نے اسے تڑپنے پھڑکنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ بے آب مچھلی کی مانند اچھل کود مچا کر اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی بقا کی پرواہ کیے بغیر چرکا بازی جاری رکھی۔ تو اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور جب کوئی انسان گھٹنے ٹیکتا ہے تو پھر اسے ہتھیار پھینکنا پڑتے ہیں، وہ نہتہ ہو جاتا ہے۔ جہانگیر نے اپنے نہتہ پن کا اعلان کرتے ہوئے زبان کھول دی۔ میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ خدا را، اس مودی خنجر کو میری گردن سے ہٹاؤ۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، یہ خنجر تمہاری گردن سے ہٹ رہا ہے اور صرف اس لیے ہٹ رہا ہے کہ تم میرے سوالات کے تسلی بخش جواب دے سکو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی وحشت زدہ آنکھوں کو بند کر کے کھول دیا۔ یہ اس کا اس باتی جواب تھا۔ میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے جوابات سے میری تشفی نہ ہوئی تو بس سمجھ لینا تم نے زندگی بچانے کا یہ آخری موقع بھی گنوا دیا ہے۔ پھر میں اس کے سینے سے نیچے اتر آیا۔ اس کی اتنی درگت بن چکی تھی کہ وہ فرار ہونے یا حملہ آور ہونے کا خیال دل میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے شہزاد کو اشارہ کیا، شہزاد، تم اس مردود کو اپنے پسٹل کے نشانے پر رکھ لو۔ اگرچہ مجھے امید تو نہیں کہ یہ کوئی شیطانی کرے گا، لیکن پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس نے میرے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کوئی گڑبڑ کی تو میں صرف تمہارا نام پکاروں گا۔ تم شہزاد کا لفظ سنتے ہی بے دریغی سے شوٹ کر دینا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ یہ بات میں نے محض جہانگیر کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کہی تھی، تاکہ وہ کوئی منفی خیال دل میں نہ لائے، اور اگر اس کا ذہن کسی سرکشی کا سگنل دے بھی تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا رسک نہ لے، اس سگنل کو خیال انداز کر دے۔ اس کے بعد میں نے دوسری کرسی سنبھالی اور بیڈ شیٹ میں ملوف حسینہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خوفناک پھل والا خنجر بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ حسینہ کی دہشت زدہ نگاہ اس خنجر کی دار پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بغیر نام کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چونکی جیسے سکتے سے باہر آئی ہو، پھر اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ تا بندہ، یہ کیا نام ہوا؟ میں نے اسے گہری نظر سے گھورا۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے قدرے سنبھل کر کہا، میرا نام تابندہ ہے۔ تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی؟ نہیں۔ اس نے بڑی صورت میں گردن کو نفی میں جھٹکا دیا اور لجاجت امیز لہجے میں بولی، میرا مطلب ہے اپنا نام بتانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور یہ اس کا عین فطری عمل تھا۔ اس کی خوفزدگی بڑی قابل رحم اور مضحکہ خیز تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تم تابندہ ہو یا شرمندہ، اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں، اور نہ اس بات سے کوئی سروکار ہے کہ تم ان 2 شیطانوں کے بیچ رات کے آخری پہر کیا کر رہی تھی۔ اگر مزید شرمندگی سے بچنا چاہتی ہو تو لباس پہن کر اپنے آواز میں آنے کی کوشش کرو۔ پھر میں نے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، تمہارا لباس کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کا یہ خاموش جواب میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، تابندہ، بصورت شرمندہ تم فوراً اس بیڈ شیٹ میں لپٹی واش روم میں پہنچو اور تسلی سے اپنا لباس پہن لو۔
اور اس وقت تک واش روم سے باہر نہ آنا جب تک میں تمہیں اس بات کی اجازت نہ دوں۔ میرا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ چادر بردار اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں دوبارہ جہانگیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بہت سہما بیٹھا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے حواس بجاؤ ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے شہزاد کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر تم ریڈی ہو تو میں اس بدبخت کا انٹرویو شروع کر دوں؟ میں ور ریڈی ہوں وجدان، وہ پسٹل کوئی مخصوص جنبش دیتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی تمہاری زبان پر میرا نام آیا میں ٹریکر دبا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں موجود وحشت کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے اس کی انہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے استفسار کیا، اب تو تمہارا ذہن یہودی لابی کی کار فرمائی سے انکاری نہیں؟ اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب تھا اس نے اقرار کر لیا۔ زبان سے بولو، میں داڑھا بیمار بکرے کی طرح گردن کو مت چٹکو۔ وہ بولا، اس شہر میں یہودی لابی اپنا کام دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا، یہودی لابی کسی مقامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے اور تم اس تنظیم کے اعلیٰ کار ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ کمزور آواز میں بولا۔ تم کس تنظیم سے وابستہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہارے باس کا کیا نام ہے؟ کیا دونوں سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس میں قباحت کیا ہے؟ میں نے غصیلی نظر سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے ایک سوال کا جواب دوسرے سوال کو کھول دے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں جس تنظیم سے منسلک ہوں وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ CFK، وہ شکست خوردہ آواز میں بولا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں CFK کے لیے کام کرتا ہوں جس کا بگ باس شعیب ہو رہی ہے۔ ہم سب اسی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ اشارے ہمیں اپنے باسز کی طرف سے ملتے ہیں۔ ہر ضلع میں بگ باس کا ایک نائب باس موجود ہے۔ جہانگیر کے انکشاف نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی۔ میں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شعیب گوری اور اس کی تنظیم CFK سے میں بخوبی واقف تھا، بلکہ غیر سرکاری طور پر اس سے منسلک بھی تھا۔ میں نے سوچا شاید جہانگیر مجھے غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچانا چاہتا ہو۔ میں نے خون خوار لہجے میں کہا، میں شعیب گوری اور اس کی تنظیم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم غلط بیانی کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، وہ تیکن سے بولا۔ میں نے کہا CFK ایک اصلاحی اور مثبت طرز فکر کی تنظیم ہے، تم یقیناً کوئی گڑبڑ کر رہے ہو۔ میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی اور نہ ہی اس پوزیشن میں ہوں کہ جھوٹ بول سکوں۔ اس نے کنکھیوں سے پسٹل بردار شہزاد کو دیکھا۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور تم نے وعدہ کیا ہے، اگر میں سچ بولوں گا تو تم مجھے جان سے نہیں مارو گے۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے کہا، لیکن تمہارے جواب سے میری تسلی نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے کہ تم شعیب گوری کو ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتے ہو، وہ قدرے بہادری سے بولا۔ تم اس تنظیم سے سطحی طور پر منسلک ہو، اس لیے پوری طرح باخبر نہیں۔ شعیب گوری تمہیں جس طرح بیوقوف بنا رہا ہے تم بن رہے ہو۔ اس کی باتوں سے مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کیا تم یہ تمام حقائق شعیب گوری کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، تم تو سیدھے سادے شریف آدمی ہو، مجھے امید ہے تم میری جان بخشی کر دو گے، لیکن شعیب گوری کو اگر اس سلسلے میں ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ میرا جو اشر کرے گا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمہاری باتوں کی تصدیق کس طرح ہو سکے گی؟ تمہیں میری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ تمہارا ذہن اس وقت CFK کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جب کبھی تمہاری آنکھ کھلے گی تو تمہیں میری باتوں کا یقین آ جائے گا، لیکن اس وقت تک پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ اچانک بے حد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ بگ باس شعیب گوری کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کی اتنی ہی آنکھیں ہیں جتنے اس کی تنظیم کے ورکر ہیں۔ وہ اپنے ہر بندے پر ایک نگاہ رکھتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ میری غداری کا عینی شاہد ہے اور میری اس غلطی کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے مرنا ہوگا، بہت جلد مرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو بگ باس نہیں چھوڑے گا۔ وہ پٹری سے اترنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موت کے سائے ناچتے ہوئے دیکھے۔ وہ خوفزدگی کے عالم میں بولا، فیضان تم اسی وقت مجھے جان سے گزار دو، اپنی زبان سے شہزاد کا لفظ خارج کرو تاکہ تمہارا ساتھی مجھے شوٹ کر دے۔ یہ فوری اور کم اذیت ناک موت ہوگی، ورنہ بگ باس مجھے جس طرح فنا کے گھاٹ اتارے گا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ابھی سے میری روح فنا ہو رہی ہے۔ پلیز وجدان میری مشکل آسان کر دو، اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو۔ وہ باقاعدہ گڑگڑانے لگا۔ میرے لیے یہ غیر متوقع صورتحال تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جہانگیر عجیب بھکاری تھا۔ یہ مجھ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا، منت سماجت کر رہا تھا کہ میں اسے جلد از جلد زندگی کی قید سے آزاد کر دوں۔ بغیر یقینی نظر سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھگھایا، فیضان میں تمہارے 3 ساتھیوں کا قاتل ہوں، اگرچہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں مارا، لیکن گھرے پیجاروں سے میرے حکم ہی سے فائرنگ کی گئی تھی۔ میرے اعلیٰ کاروں نے کلاشنکوفز کے پریس سے تمہارے ساتھیوں کو بھون ڈالا تھا۔ کم از کم تم اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے مجھے قتل کر دو۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں نے فرش پر بے سود پڑے فواد کو دیکھا اور جہانگیر سے پوچھا، اس فلیٹ میں اور کتنے کمرے ہیں؟ اس نے حیرت سے میرا یہ غیر متوقع سوال سنا اور بولا، اس کے علاوہ ایک بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم ہے۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہیں رک کر اور فواد اور تابندہ پر نظر رکھو،
میں جہانگیر کو دوسرے کمرے میں لے جا رہا ہوں، باقی پوچھ تاچھ وہاں ہوگی۔ شہزاد نے کوئی سوال کیے بغیر شانے اچکا دیے، گویا اس نے مجھ سے اتفاق کیا۔ میں نے خنجر کے اشارے سے جہانگیر کو آگے لگایا اور ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہ میری اس حرکت پر سخت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ ایک خیال بھی ہو کہ میں اسے خاموشی سے ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں لایا ہوں۔ میں نے ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ بند کیا اور ہم آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازہ میں فلیٹ میں داخل ہونے سے قبل ہی باہر سے بولٹ کر چکا تھا۔ اب میں نے اپنے اچھوتے خیال پر عمل شروع کر دیا۔ وہ گہری حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، لوگوں کو زندگی کی خاطر گگیاتے روتے کرلاتے تو دیکھا ہے، لیکن تم واحد آدمی ہو جو موت کی التجا کر رہے ہو۔ اس حوالے سے تم اپنی نوعیت کے منفرد آدمی ہو۔ تم نے شعیب غوری کا مثبت چہرہ دیکھا ہے، اس لیے یہ بات نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں وہ مجھے کتنے بھیانک انجام سے دو چار کرے گا۔ یہ زندگی میرے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ بات ختم کرتے اس نے جبڑوں کو بھینچا۔ وہ تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے باوفا خنجر کے چرکوں نے اس کی گردن کو متعدد مقامات سے خون آلود اور خون ریز بنا دیا تھا۔ میں نے انسانی ہمدردی کے ناطے وہاں موجود ایک کپڑا اٹھا کر اس کی گردن پر لپیٹ دیا تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ اس نے شکر امیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، تھینک یو وجدان۔ میں نے اپنے منصوبے کے تحت اس کا خوف کم کرنے کی خاطر کہا، شعیب غوری تو تمہارے خلاف اس وقت کوئی قدم اٹھائے گا نا جب اسے یہاں کے حالات کی خبر ہوگی۔ تم اس سلسلے میں پیش بندی کر سکتے ہو۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ اطمینان کی جھلک دکھائی دی، مگر اگلے علم میں وہ پھر سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ تم شعیب غوری کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتے۔ وہ اپنے ورکر کے ایک ایک معاملے سے آگاہ رہتا ہے۔ یہ واقعہ جلد یا بدیر اس کے علم میں آ جائے گا اور وہ میری کھال کھنچوا کر جسم میں سمندری نمک بھروا دے گا، مگر کیسے؟ اس تک یہ خبر کیسے پہنچے گی؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میرے فرائض میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ میں فؤاد کی غیر نصابی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھوں۔ اسی طرح مجھے یقین ہے میرے بارے میں بھی فؤاد کو کچھ اسی قسم کے احکامات ملے ہوں گے۔ وہ ذرا توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، فؤاد تم دونوں کی یہاں موجودگی کے بارے میں اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو منو من ہمارے باس تک پہنچا سکتا ہے اور باس فوراً اس معاملے کو بگ باس کے پاس لے جائے گا۔ تمہارے باس کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، سلیم واسطی، یہ ملیر کا کرتا دھرتا ہے اور یہ بات تم جانتی ہی ہو کہ سی ایف کے نے کراچی کے ہر ضلع میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے جو اسی زلی نام سے موسوم ہے۔ میں پہلے ساؤتھ میں تھا جہاں کا باس کبیر شاہ ہے۔ گورا قبرستان والے واقعے کے بعد مجھے ساؤتھ سے ملیر شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی بات نے فوراً مجھے کلک کیا۔ خرکار چورنگی سے تھوڑا پہلے بوٹ بیسن کے علاقے میں جب گرے پیجیرو والوں نے ہمیں گھیرا تھا تو ایک گن بردار کو دیکھ کر میں چونکا تھا اور مجھے شک گزرا تھا کہ میں اس صورت کو پہلے ساؤتھ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ صورت اسی جہانگیر کی تھی۔ عذاب آج جب میں نے شعیب غوری کی اس جانب توجہ دلائی تو وہ بڑی چالاکی سے مجھے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہانگیر کی بات کے اختتام پر میں نے کہا، تمہارے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اگر فؤاد اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھے تو معاملات تمہارے ہاتھ میں رہ سکتے ہیں، مگر وہ اپنی زبان بند کیوں رکھے گا؟ وہ نہیں بلکہ تم اس کی زبان بند کر سکتے ہو ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا، انسان کی بقا اور فنا کا یہی دستور ہے، خاص طور پر جرائم کی دنیا میں تو یہ مسلم فارمولہ ہے۔ انسان اپنی بقا کے لیے دوسرے کی فنا کا سامان کرتا رہتا ہے۔ لیکن تم میری بقا کیوں چاہتے ہو؟ اس کی حیرت دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے اشارے پر تمہارے 3 بہترین ساتھیوں کو خاک و خون میں نہا دیا گیا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ اشارہ تمہارے دل کی آواز نہیں تھا، تمہیں اپنے سابق باس کبیر شاہ کی طرف سے حکم ملا تھا اور کبیر شاہ اپنے باس اور تمہارے بگ باس کے حکم کا پابند ہوگا۔ اس حساب سے میرے ساتھیوں کا اصل قاتل تمہارا بگ باس ہے۔ میں ان کے قتل کا انتقام شعیب غوری سے لوں گا۔ تم بے گناہ ہو، اس لیے تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کون سا راگ سنا رہا ہوں۔ میں جہانگیر کو دانستہ اس سے الگ تھلگ کمرے میں لے آیا تھا۔ شہزاد کے سامنے شعیب غوری اور اس کی تنظیم سی ایف کے بارے میں اچھی خاصی گفتگو ہو چکی تھی۔ جہانگیر کو تو میں نے فؤاد کی دائمی زبان بندی کا مشورہ دے دیا تھا، لیکن میں اپنے ساتھی پر یہ فارمولہ ہرگز نہیں آزما سکتا تھا۔ تاہم اتنا میں ضرور کر سکتا تھا کہ وہ میرے اور سی ایف کے باہمی معاملات سے کم از کم واقف ہو۔ جہانگیر نے تعمیل کرتے ہوئے کہا، تم مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تاکہ تم سی ایف کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے کام کر سکو۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے تم پہلے ہی سے بگ باس کی طرف سے خاصے بدگمان ہو۔ ہاں، مجھے شروع ہی سے اس کی نیت پر شک رہا ہے۔ میں نے واش گاف جھوٹ بولا اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے دل کو ایک ٹھیس پہنچی، کیونکہ در حقیقت میں شعیب غوری کو اپنا سچا اور مخلص دوست سمجھتا آیا تھا۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں بس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کے خلاف مجھے پکا ثبوت مل جائے تاکہ میں کوئی انتقامی کارروائی کر سکوں۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں شعیب غوری نے امتیاز علی اور روبی کو کیوں قتل کروایا تھا؟ امتیاز علی تو اس کی آنکھ کا تارا تھا، وہ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ شعیب غوری کے نزدیک آنکھ کا تارا اور جوتے کا مارا کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں۔ وہ خفگی امیز انداز میں بولا، وہ جس تیزی سے کسی ورکر کو سارا آنکھوں پر بٹھاتا ہے اسی تیزی سے وہ اسے اپنے قدموں میں بھی پٹک سکتا ہے۔ وہ امتیاز دراصل تم سے بہت زیادہ کلوز ہو گیا تھا، وہ تم سے اپنے دل اور دماغ کی ہر بات کہنے لگا تھا۔ شعیب غوری کا خدشہ تھا کہ کہیں وہ اہم تنظیمی راز بھی تمہاری طرف منتقل نہ کر دے۔
امتیاز کو اس طرح ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک حادثہ معلوم ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ روبی اور میر بخش امتیاز کے ساتھ ساتھیوں کی حیثیت سے پس گئے۔ جہانگیر کی باتیں میری رگوں میں آگ لگا رہی تھی۔ وہ شعیب گوری کے ایک ایسے چہرے کو اجاگر کر رہا تھا جو انتہائی کبھی اور مکروہ تھا۔ میں وہ چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کا مخلصانہ اور دوستانہ چہرہ ہی دیکھا تھا۔ میں نے جہانگیر کی باتوں پر 100% یقین نہیں کیا، البتہ شک کا سیاہ ناگ میرے ذہن میں پھن پھیلا چکا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی ایک الجھن کی خاطر جہانگیر سے پوچھا، بوٹ بیسن والے واقعے سے بہت سے عوامل وضاحت طلب ہے، تم ان کی کیا توجیہ پیش کرو گے؟ مثلاً کون سے عوامل؟ وہ اپنی زخمی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس رات تم دونوں خالی کلاشنکوف کے بل بوتے پر ہمیں گھیرنے کیوں پہنچے تھے، اور پھر ہماری کارروائی پر موقع سے فرار کیوں ہو گئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ جب وہاں پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز پہنچی تو گرے پجورو سڑک پر یوں کی توں کیوں کھڑی رہی؟ تم دونوں تو جیپ کے عقبی حصے سے برآمد ہوئے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، پولیس کا سائرن سن کر وہاں سے فرار کیوں نہ ہو گیا؟ تم دونوں سے میری مراد جہانگیر اور فواد نہیں تھی، بلکہ جہانگیر اور اس کا دوسرا گن بردار ساتھی تھا جو گرے پیجارو میں تعاقب کرتے ہوئے بوٹ بیسن تک پہنچے تھے۔ اگر اس کا دوسرا ساتھی فواد ہوتا تو میں پہلی نظر میں اسے پہچان لیتا۔ جہانگیر نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، تمہارا ذہن بنانے کے لیے کھیل رچایا گیا تھا۔ اس تعاقب اور پھر بوٹ بیسن والے واقعے کا صرف ایک مقصد تھا کہ تمہیں باور کرایا جائے کہ دشمن ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تاکہ بعد میں جب امتیاز علی وغیرہ کی موت کی خبر تم تک پہنچے تو تم واقعات کے تسلسل کو آپس میں جوڑ سکو۔ وہ تو تمہاری بروقت چالاکی بلکہ اس خبیث جانور کی کمینی حرکت سے پاسا پلٹ گیا اور ہماری خالی گنوں کا راز تم پر کھل گیا، ورنہ ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ وہاں تمہارے ساتھ چند ڈائیلاگ ہوں گے، اسی دوران میں پولیس جیپ کا سائرن سنائی دے گا اور ہم اپنی پیجیرو میں بیٹھ کر اس موقع سے فرار ہو جائیں گے، جیسے پولیس کی آمد نے ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ تو گویا وہ پولیس جیپ اور اس کا سائرن بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، ہاں، اس گاڑی میں ہمارے ہی ساتھی تھے۔ جہانگیر کے انکشاف نے جہاں میرے ذہن کی بہت سی الجھنوں کو سلجھا دیا، وہیں شعیب غوری اور CFK کے معاملے میں میری سوچ کو بہت پراگندہ کر دیا۔ اب تک شعیب نے میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں اپنایا تھا جس سے مجھے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو، بلکہ اس نے قدم قدم پر میری بھرپور مدد کی تھی۔ ساحل سمندر والا لگژری فلیٹ، چمچماتی نیلی شہراڑ اس کا تحفہ تھی۔ اس نے سنگاپور سے آنے والی میری کثیر رقم کو بہت ایمانداری اور خوش اسلوبی سے میرے بینک اکاؤنٹس تک پہنچایا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کثیر المالیت سونے کی بازیابی کے لیے ایک ناقابل فراموش اور اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے آج رات کو اس سلسلے میں مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ سونے والے معاملے پر آ کر میری سوچ مسٹر نیل آرمر کی جانب مڑ گئی۔ سونے کی بازیافت اسی کی نگرانی میں عمل میں آئی تھی اور اب وہی شخص اس سونے کو ٹھکانے لگانے والا تھا۔ نیل آرمر کے بارے میں سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی النسل تھا، انگلینڈ کے ایک ارب پتی سرمایہ دار بزنس مین۔ وہ گولڈ اکاؤنٹ بینک کا مالک تھا اور ہیرو کے بے وپار میں اسے یورپ کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہی نیل آرمر شعیب غوری کا گہرا دوست تھا اور اکثر و بیشتر اس سے ملنے کراچی آتا رہتا تھا۔ شعیب غوری CFK کا بگ باس تھا اور ایک یورپی یہودی سے اس کا ربط ضبط اسی حقیقت کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا جو تحقیق مناس باکر نے اب تک فرمائی تھی۔ یہ ممکن تھا شعیب غوری یہودی لابی ہی کا نمائندہ ہو اور ان کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو۔ میں فوری طور پر شعیب غوری کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتا تھا، مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ میرے عزائم سے آگاہ ہو جاتا تو پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ نہایت ہی کائیاں اور طاقتور شخص تھا، اسے بے خبر رکھ کر ہی شکار کیا جا سکتا تھا اور میں نے ایسا ضرور کرنا تھا، اور میں اپنے ملک کو نقصان پہنچتے اور اسے بدنام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میری تمام عمر پاکستان سے باہر گزری تھی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے اور میرے آباء و اجداد کا ملک تھا، ان کی ملکیت تھا، کوئی اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انسان کو اتنا غیرت مند تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی جانب اٹھنے والی اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ یہ تمام خیالات مشکل سے 5 سیکنڈ میں میرے ذہن میں گھوم گئے۔ ہاں، ذہن اتنا ہی تیز رفتار ہے، یہ پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچتا ہے۔ اس کی پرواز خیالات کے پتوار پر ہوتی ہے جن کی راہ میں کوئی سگنل یا ٹریفک جیم نہیں آتا، ان کا انجن فیل ہوتا ہے اور نہ ہی ایندھن ختم ہوتا ہے، یہ اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں رہتے ہیں۔ جہانگیر کی آنکھوں سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت رات کے یعنی صبح کے 3:45 بجے تھے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جہانگیر، میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مزید زندگی کے لیے تمہیں اپنے ساتھی فواد سے کس طرح نمٹنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر اس کی بے ہوشی ہی میں کوئی کارروائی کر ڈالو تو اچھا ہے، تمہیں کہانی بنانے میں آسانی رہے گی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم سے میں کس حد تک توقع رکھوں؟ اس کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری اور وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا، تم مجھ پر بھرپور اعتماد کر سکتے ہو۔ میں بظاہر CFK میں کام کرتا ہوں، لیکن میں در پردہ تمہارا حکم مانوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا وجدان، وہ پرجوش انداز میں بولا۔